بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فن ٹائم میں عمیر خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہم ہمیشہ کی طرح آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا، ویڈیو کو لائک کر دینا۔ بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں، بہت مزہ آنے والا ہے۔ چھوٹی سی ویڈیو ہے، کمپلیٹ آپ نے دیکھ لینی، کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک لازمی دے کے جاننا ہے۔ آج ہم نے آپ کے ساتھ ایک ایسی دل ہلا دینے والی نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ یار انسان اتنی کوئی وہ ہو سکتا ہے کہ بے غیرتی کی حد کر دی ہے کہ یہ سنا تھا کہ قیامت آئے گی تو جو بیٹا ہے وہ باپ کا نہیں ہوگا، جو باپ ہے وہ بیٹے کا نہیں ہوگا، جو بہن ہے وہ بھائی کی نہیں ہوگی، افراتفری ہوگی۔ وہ اب یہ قیامت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ قیامت ہے یہ۔ اب جو پاکستان کے جو حالات یہ چل رہے ہیں، اب یہ قیامت ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص کی ڈیتھ ہوتی ہے، ایک شخص ہے، اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو صبح 8 بجے اس کا جنازے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ 8 بجے یا 9 بجے 10 بجے جو بھی ہے، مطلب ایک اعلان کیا جاتا ہے کہ 9 بجے فلاں شخص کا جنازہ ہے۔ جب جنازے کا ٹائم آتا ہے تو اس میں سے 2 عورتیں 3 عورتیں وہاں سے میں سے کچھ عورتیں اٹھتی ہیں، جیسے مطلب جنازہ رکھا ہوتا ہے، جیسے وہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب وقت ہو گیا تو میت کو اٹھاتے ہیں اور کیا تاکہ کیا کریں، جنازہ پڑھیں، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ تو جیسے ہی وہ اس کی چارپائی کو اٹھانے لگتے ہیں تو وہاں میں سے کچھ عورتیں جو ہے نا اٹھتی ہیں اور اس کی چارپائی کو چیخ کے جو ہے نا پکڑ لیتی ہیں کہ اس شخص نے ہمارا قرضہ دینا ہے، وہ ہمیں دے کے جائے گا، اس کے جتنے بھی ورثہ ہیں وہ کہہ دیں کہ ہم نے آپ کا قرضہ ادا کرنا ہے، تبھی ہم اس کی چارپائی اٹھانے دیں گے، نہیں تو ہم نے نہیں اٹھانے دینی۔ تو اس شخص کی جو ورثہ ہیں، اس کی وائف بھی ہے، اس کی بیٹیاں بھی ہیں، اس کے بیٹے بھی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی شخص بھی نہیں بولتا۔ آپ اندازہ کریں کہ باپ کا جنازہ رکا ہوا ہے اور بیٹوں نے جائیداد کو کیا کر لیا ہے، زیادہ اہم کر لیا، اور وہ بول بھی نہیں رہے کہ ہمارے باپ کا جنازہ وہ لوگ نہیں اٹھانے دے رہے، ہمارے باپ نے اس کا قرضہ دینا ہے۔ وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ پڑھ کچھ دن بعد، مطلب تھوڑی دیر بعد روئیں گی پیٹیں گی تو چپ ہو جائیں گے، ہم نے جنازہ تو پڑھ لینا ہے۔ مطلب وہ ان کا مال کیا تھے، ہتھیانے کے چکر میں تھے۔ اپنے اس باپ کی سفید داڑھی کی طرف انہوں نے نہیں دیکھا، اس کی قبر کی طرف ان لوگوں نے نہیں دیکھا۔ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح ہم یہ مال جو ہے نا ضبط کر لیں۔ جب وہ عورتیں ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو انہوں نے قرضہ دینا تھا اس شخص نے، اس گھرانے سے جو عورتیں تھیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا مطلب ہم نے اس شخص سے زمین لی تھی۔ مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس شخص کو ہم نے پیسے دیے، ہم غریب لوگ ہیں، ہم نے ایک ایک ٹکا جمع کیا ہے، ایک ایک طرف سے بھیک مانگی ہے، کسی سے ادھار لیا ہے، اپنا جو سونا تھا، روپیہ تھا، مال تھی، جائیداد تھی، سب کچھ بیچ باچ کے سارا کچھ پیسہ اکٹھا کر کے اس شخص کو ہم نے دیا ہے کہ اس نے ہمیں چند ٹکڑے زمین کے دینے، اور وہ ہم نے کیا کرنا ہے، اپنا گھر بنانا، ہم نے بیٹھنا ہے، اور ہم کافی دنوں سے ہم نے پیسہ سارا دے دیا ہے، ہم اس کو کہہ رہے ہیں ہمیں انتقال دو، ہمیں انتقال دو۔ اس شخص نے ہمیں انتقال نہیں دیا، آج اس کی وفات ہو تو آج یہ جب ہم اس کی چارپائی اٹھانے دیں، اس کو دفنانے دیں، تو پیچھے والوں نے تو ہمیں سونگنا بھی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں جیسے وہ چارپائی اٹھانے لگتے تو وہ عورتیں جو ہے نا وہ چیخ کے چمٹ جاتی اس کے چارپائی کو کہ نہیں، اس شخص نے جو ہمیں پیسے دینے وہ ہمارا جو پیسہ ہے وہ واپس کرے۔ جیسے ہم نے مطلب انہوں نے مثال دی کہ ہم نے اتنے تولے سونا دیا تھا، اتنی ہم نے بھینسیں بیچی تھی، تو آج کے دور کے مطابق وہ ہمیں اتنے تولے، جس کے ورثہ ہیں اگر ہمیں زمین نہیں دیتے اتنے تولے سونا دے دیں، یا ہمیں کیا کر دیں، وہ بھینسیں لے کے دیں، ہمارا روپیہ پیسہ جو ہے نا واپس کر دیں، ہم نے اتنا پیسہ دیا ہے تو ہم ان کو زمین واپس کرتی ہیں، نہیں تو یہ ان کے ورثہ جو ہے نا ہمیں کہیں اور ہم نے زمین واپس لینی ہے۔ لیکن اس شخص کے بیٹے بھی تھے، اس کی وائف بھی تھی، اس کی بیٹیاں بھی تھی، کسی نے نہیں بولا۔ اب اندازہ کریں کہ باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور بیٹے جو ہے نا وہ یہاں کی یہ باپ جب چھوڑ کے جا رہے ہیں تو بھائی تم لوگ نے کہاں ساتھ لے کے جانی، تم نے بھی ایک دن مر جانا ہے، تمہارا بھی اعلان ہونا ہے، اور تم لوگوں نے بھی یہیں چھوڑ کے جانی ہے اس کی طرح۔ دونوں نے اپنے باپ کی قبر کالی کی، کسی نے یہ انگلی نہیں اٹھائی کہ ہم اپنے باپ کا قرض ادا کریں گے۔ یہ افراتفری، یہاں تک حالات آ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ہدایت دے، نیک صالح اولاد دے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو، کہ یہ حال ہو گیا کہ سفید داڑھی ہو گئے باپ کی، اور وہ اپنے بیٹوں کی ایسی تربیت کر کے گیا ہے کہ وہ جب ان کو پتہ بھی ہے کہ ہمارے باپ نے ان سے پیسے لیے ہیں، لیکن وہ شخص نہیں بولے۔ تو ہوتے ہوتے سارا دن گزر گیا، شام کے 5-6 بج گئے، 3 بج گئے، 8 بجے 9 بجے ان کا جنازہ تھا، تو سارا دن گزر گیا۔ آخر میں کسی شخص نے پولیس کو کال کی، وہ پولیس وہاں پہ آئی ہے،
اور انہوں نے آ کے معاملہ سمجھایا. جب انہوں نے دونوں پارٹی کو سنی تو انہوں نے کہا ان کا حق ہے، اگر آپ نے اپنے باپ کا جنازہ پڑھنا ہے، اس کو دفنانا ہے، اس کو کفن دفن کرنا ہے تو ان کو زمین آپ کو دینی پڑے گی، نہیں تو یہ عورتیں جو ہے نا یہ جنازہ نہیں اٹھانے دیتی. پھر جا کے ان کو کوئی عقل آئی، وہ بھی پولیس کی طرف سے. ڈنڈے کو انہوں نے مانا ہے، اپنے باپ کا جو حق تھا وہ اپنے دل سے ادا انہوں نے نہیں کیا. پھر انہوں نے کہا ہے کہ ہاں ہم دیں گے، معاملہ جا کے رفع دفع ہوا ہے. یہ حالات ہیں پاکستان کے اور پاکستان کی عوام کے، کہ اس حد تک عوام گر چکی ہے، اس حد تک اتنے غلیظ دماغ. یار ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو ہمارا باپ تھا، جس کی زمین تھی، جس نے پیسہ لیا تھا، وہ بھی تو آج چھوڑ کے جا رہا ہے، زمین پیچھے پڑی ہے. ایک دن ہم نے بھی تو چلے جانا ہے. پھر اپنے باپ کی قبر کالی کیوں کریں ہم؟ آگے کیا پتہ کیا ہوگا. اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہے معاف کرنے والا. کیا پتہ وہ شخص اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کیا کچھ تھا، کیسے وہ تھا. اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے کہا تھا، کیونکہ زندگی موت کا تو پتہ نہیں ہے، اس نے کہا ہوگا کہ میں نے مطلب 1-2 دن تک، 4-5 دن، ہفتے تک، مہینے تک آپ نے وہ انتقال دے دینا ہے، لیکن موت کا تو پتہ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ہدایت دے، ہر کسی کے بچوں کو ہدایت دے. میرا مقصد کسی کو ٹارچر کرنا نہیں ہے. یہ کہانی جہاں کی بھی ہے، آپ کو اس چیز سے غرض نہیں ہے، نہ مجھے کوئی غرض ہے. کیا پتہ ان کا کیا معاملہ تھا، لیکن جو خبر آئی ہے وہ سن کے میں اس طرح مطلب ایسا لگتا ہے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار ایسی بھی اولاد ہے کہ لوگ باپ کو دفنانے نہیں دے رہے، اس کی میت سائٹ پہ پڑی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے دینا ہی نہیں اس کا قرضہ. کیا کرو گے ایسی جزات کا؟ کیا کدھر کرو گے؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ہدایت دے، ہر کسی کو نیک صالح اولاد دے، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ہدایت دے کہ وہ اب کسی کا حق کھائے بھی نہ. تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی، ان کے بیٹوں نے رضامندی کر دی تھی وہ اس کو دے دیں گے. اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اسی طرح میں نے ایک اور سٹوری بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اسی طرح کی، کہ ہوتا یہ ہے ایک شخص کی ڈیتھ ہوتی ہے، اس کے 4 سے 5 بیٹے ہوتے ہیں، ایک بیٹی ہوتی ہے. تو ایک جیسے ہی مطلب اس کے جنازے کا ٹائم آتا ہے، جنازہ پڑھ لیا جاتا ہے، دفنانے لگتے ہیں، ایک شخص آتا ہے گھوڑے پہ چڑھ کے، وہ وہیں پہ آ کے روک لیتا ہے، اس کی چارپائی کو پکڑ لیتا ہے. یہ جو شخص جو اب اس کو آپ دفنانے لگے ہو، اس نے میرے 20 لاکھ روپے دینے تھے، آج یہ تو مر کے جا رہا ہے، یہ تو تھوڑی دیر بعد آپ اس کو دفنا دو گے. اس کا کون سا ایسا بیٹا ہے جس نے میرے 20 لاکھ ادا کرنے اور وہ حامی بھر لے تو میں اس کو جو ہے نا قبر میں رکھنے کی اجازت دوں گا، نہیں تو میں نہیں رکھنے دیتا. تو اس کے جتنے بھی بیٹے تھے تو وہ سارے سائڈ پہ ایک جگہ پہ جا کے بیٹھ گئے کہ 20 لاکھ ہم کہاں سے لائیں گے، دیں گے. حالانکہ وہ امیر شخص تھا، چاہے امیر ہو غریب ہو، زندہ انسان کے بس میں ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی طرح جو ہے نا اس کا قرضہ ادا کر دیتا ہے، اور قرضہ ادا کرنا بھی چاہیے. لیکن وہ سائڈ پہ بیٹھ گئے، ادھر ادھر بیٹھ گئے، کسی نے حامی نہیں بھری. تو ہوتا یہ ہے کہ جیسے مطلب بات پھر چلی گئی گھر تک کہ انہوں نے پوچھا کہ نہیں دفنانے دے رہا. ایک شخص یا اس طرح کہہ رہا ہے کہ میں نے 20 لاکھ روپے لینے. تو اس کی بیٹی وہاں سے دوڑی اور وہاں پہ آئی اور اس کو کہا کہ اے اللہ کے بندے، جو بھی ہو آپ میں ہاتھ کھڑا کرتی ہوں، میں اپنے باپ کو جو 20 لاکھ ہیں میرے باپ کی وراثت میں سے مجھے جو حصہ آئے گا میں بیچ کے، اپنے گہنے بیچ کے، اپنے کچھ بھی مطلب زیورات بیچ کے جیسے کیسے کروں گی، آپ کا 20 لاکھ روپے قرضہ ادا کروں گی تو آپ میرے باپ کو جو ہے نا دفنانے دیں. تو پھر اس شخص نے اس لڑکی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس نے کہا بیٹا میں تمہارے بھائیوں کو چیک کر رہا تھا، جو یہ تمہارا باپ آج مر کے جا رہا ہے اس نے میرے 20 لاکھ نہیں دینے تھے، میں نے اس کے 20 لاکھ دینے تھے. آج میں وہ 20 لاکھ روپے لے کے آیا ہوں تاکہ میں آپ کو دے سکوں. تو وہ میں پیسے لے کے ہوں، میں چیک کر رہا تھا کہ کون سا ایسا بیٹا ہے جو باپ کے اس وراثت کا، اس پیسے کا، اس دولت کا حقدار ہے. میں تو یہ چیک کر رہا تھا. مگر آپ کے بھائیوں نے میں سے کسی نے بھی ہاتھ کھڑا نہیں کیا، کسی نے انگلی نہیں اٹھائی کہ ہم اپنے باپ کا قرض ادا کریں گے. یہ 20 لاکھ روپے پکڑو، یہ آپ کے ہیں، اب آپ اپنے بھائیوں کو دو، جدھر کرو. میں یہ قرض واپس کرنے آیا تھا، میں چیک کر رہا تھا کہ کون سا بیٹا اس لائق ہے میں اتنی بڑی رقم اس کو دوں. تو یہ ہماری عوام کے آج کل کے حالات ہیں. اللہ کے بندو، ایک دن سب نے مر جانا ہے، ہم سب کا ایک دن اعلان ہوگا. یہ زمین، یہ پیسہ، یہ جائیداد، یہ مال، یہ سب کچھ یہیں رہ جانا ہے. تو اپنے بڑوں کی قبر کو اتنا تو تنگ نہ کرو. تو جتنے بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، میرا مقصد یہ کہانی جہاں کی بھی ہے، اگر ان میں سے کسی نے لوگوں نے سن لیا تو کسی کو ٹارچر کرنا نہیں ہے.
صرف جو یہاں کے عوام ہے جو آج کل یہ کام ہو رہا ہے تو ان کو صرف ان کی آنکھیں کھولنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں. خبر ہم آپ تک دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے بھی اپنے گرد گرد اپنوں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا, اس چیز سے بچنا. یہ مال یہ جائیداد پیسہ بار بار میں کہہ رہا ہوں یہیں رہ جانا ہے. تو خطارہ اپنے آپ پہ رحم کیجئے, اپنے بڑوں پہ رحم کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعا کیجئے. آج کی ویڈیو تھی یہاں تک, مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.